میں میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رجیم چینج کی FIR باجوہ کے خلاف کاٹی جاتی، اگر ڈاکٹر گل کو جس طرح اغوا کیا گیا، جس طرح بے لباس کیا گیا، اگر اس کی FIR ان ذمہ دار لوگوں کے خلاف جو ہے کاٹی جاتی، جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے خاندان کے ساتھ ہوا، جس پر آج پوری دنیا لعنت بیچتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اتنا بڑا گھناؤنا کردار ادا کر کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میری وہ FIR سپریم کورٹ کے اندر ہے، اور یقین جانیے کہ جب سپریم کورٹ کے 5 ججز کے پاس گیا تو کیا کہا تھا کہ تم بڑے بہادر آدمی ہو، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ میں سارے میڈیا سے پوچھتا ہوں، پاکستانی قوم سے پوچھتا ہوں کہ انصاف کیوں نہیں ہوا؟ انصاف اس لیے نہیں ہوا کہ 5 ججوں میں سے ایک جج نے کہا، میں اشارتاً کہوں گا کہ میں، میری بیوی، میری بہو، میرا داماد، تم بہادر تھے، کھڑے ہوئے قوم کے لیے، قوم کی عزت و توقیر کے لیے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس کے بعد کانسٹنٹی ارشد شریف کا دیکھ لیں، عمران ریاض کا دیکھ لیں، سمیع ابراہیم کا دیکھ لیں، آپ بھٹی صاحب کا دیکھ لیں، کتنے ظلم جو ہے انہوں نے ڈھائے ہیں، اور صرف اس لیے کہ وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے عوام پر عمران خان کے خلاف استعمال کریں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر مانسرا کے لوگ 8 فروری کو بہت بڑے پاکستان کے قومی مجرم کو پہاڑوں میں شکست دے سکتے ہیں، تو یہ نوشائی دیوار ہے کہ صرف اور صرف عوام کے دلوں پہ حکومت کرنے والا صرف ایک عمران خان ہے، اور اس کے یہ سارے صفائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں رؤوف صاحب پہ جو ظلم ہوا، بربریت ہوئی، ان کو قتل کرنے کے لیے جو غیر قانونی قدم اٹھایا گیا، میں اس کی شدید الفاظ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے مذمت کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی ایک آدمی جو اس کا ذمہ دار ہے، اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو آپ پاکستان کے عوام سے؟ آپ نے کیا سبق مشرقی پاکستان سے نہیں سیکھا؟ لاسٹ تھرسڈے کو جب میں خان صاحب سے ملا پہلی مرتبہ، تو خان صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں یہ ایک ٹیلر ہے، گندم کی ایک چھوٹی جیسی مثال ہے کہ جو ہمارے کسانوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن تیاری کریں کہ ریولوشن آنے والا ہے۔ اور میرا خیال ہے، میں نوید دے رہا ہوں کہ وہ ریولوشن خدا کے فضل سے KPK سے اٹھے گا۔ ہر گھر، ہر بیٹی، ہر ماں، ہر نوجوان، ہر بوڑھا ان حالات سے تنگ ہے، وہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیڈر قیدی نمبر 804 اس کی عظمت، اس کے نظریے کے لیے اپنی جان کا آخری قطرہ تک خدا کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ بہا دیں گے۔ اور اگر 76 سال کے اس بزرگ کو تم نہیں جھکا سکے اور نہ تم جھکا سکو گے، تو مجھے اپنے اللہ پہ یہ یقین ہے کہ پاکستان کے عوام کو، اس کے نوجوان کو، اس کی بیٹیوں کو، بہو کو کبھی بھی نہیں جھکا سکو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی سوال آپ کا؟ جی ایک بینر کیا آپ کو حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم حملہ آوروں کو جان تک پہنچائیں گے؟ کیا آپ کا ٹرسٹ ہے حکومت پر؟ اور دوسرا آپ نے جو کہا کہ ہمارے پر بھی حملہ آور ہو جائے ہم احتجاج کریں گے، کیا اس خلاف؟ ٹکا خان ثانی صاحب سے بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، وزیر قانون یا یہ کہتا ہے تو سب سے پہلے وہ FIR میں انہوں نے آئیں بائیں شائیں کیوں کی ہے؟ اس کو کور FIR دیکھیں، ہم لوگ جس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم لوگ فیلڈ کے لوگ ہیں۔ طریقہ کار ہوتا ہے ایک کیس خراب کرنے کا، بنیادی چیز فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں جو چیز دائر ہوتی ہے، کیس
آگے پروسیکیوٹر اس کو لے کے جاتا ہے, اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, وہ بنیاد ہوتا ہے. جب وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک مطلب آلے کے ساتھ وار کیا گیا, او بھائی وہ وار کیوں کیا گیا؟ ٹریک کر رہے تھے, ٹریس کر رہے تھے ایک شخص کو. ان کا رؤوف حسن صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں, کبھی زندگی میں ملاقات نہیں, کوئی کسی قسم کا تنازع نہیں. ایک ٹارگٹ کیا گیا, ٹریس کیا گیا, اور اس کے بعد ایک اسیسنیشن قاتلانہ حملہ کیا گیا. لہٰذا یہ زمرے میں آتا ہے ٹیررزم کے زمرے میں لانے کے لیے یہ سب کچھ ہم ساروں پہ ATA کے پرچے ہوئے ہیں. ہم پہ تو یہ ایک دم کر لیتے ہیں, ہمیں ضمنیوں میں بھی ڈال دیتے ہیں, ہمیں پورے ملک میں ڈال دیتے ہیں, پر جہاں پہ حقیقی طور پہ آیا ہے وہاں پہ کیوں نہیں ڈالا؟ سو یہ جو وزیر قانون کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے, اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم تو پی ٹی آئی کے فیلڈ رپورٹرز جو ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ تعلق ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بڑی تشویش تھی اور اس واقعے کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. اور یقیناً شاید آپ کے سوالوں کا جواب نہیں تھا کہ یہ حملہ کیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ ہم ذاتی یہ کمنٹ ہے میرا کہ ریسٹ ہونا چاہیے تھا, ریسٹ کا اعتبار میں آ جاتے بات کرنے کے لیے. تو عمر یوسف نے کوئی آپ کو پیغام تو نہیں ہے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو کہ آپ اگر سخت رویہ یا سخت الفاظ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ موقع اپنائیں گے تو ایسا ہی ہوگا؟ اس کے ساتھ بھی تفصیلی سوال کہ آج آپ کی ملاقات بھی ہمارے صاحب سے, لوگ صاحب کافی دیر رہے ہیں, بات کرتے ہیں, خاموش کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب آپ ملاقات میں جا رہے ہیں, آپ تحریک میں نئے جان میں وہ ڈالنے جا رہے ہیں, وہ اس طرح کے کرنے جا رہے ہیں, ان سے کس طرح سے؟ دیکھیں جی, دو چیزیں میں آپ کو بات کرتا ہوں. شرازی صاحب نے بات کی, آپ نے بات کی, دو چیزیں آپ یاد رکھیں. یہاں پہ جو سب کے سب ساتھی ہیں نا, یہ پرانی تحریک انصاف یا پرانی پارٹی نہیں رہی ہے, یہ فولاد کی بنی ہوئی پارٹی ہے. ہم سارے لوگوں نے مارے کھائی ہیں اور بڑا ظلم ہم نے سہا ہے. ہم لوگ ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. تو جو بھی کوئی شخص ہو, معلوم ہو نامعلوم ہو, زمینی مخلوق کے اوپر مخلوق ہو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم ایک چیز پہ قائم ہے, جس چیز کو آپ جس چیز کو شکست نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے نظریہ. وہ ہے یہاں پہ جو نظریہ دل میں ہوتا ہے, جو کنوکشن ہوتی ہے. وہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جب کہا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم نے تو خوف کے بہت پہلے توڑے ہوئے ہیں. ہم نے لوگ کفن سر پہ باندھ کے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں. ہم لوگ کسی سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. یہاں پہ دیکھ لیں جتنے آپ کے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, کون کس کے اوپر FIR نہیں ہے, کس کے اوپر ظلم نہیں ہوا, کس کے گھروں پہ ریڈ نہیں ہوا. کیا ہم پیچھے ہٹے ہیں؟ نہیں, اور نہ ہی ہٹنے والے ہیں. ایک چیز گارنٹیڈ ہے زندگی میں, ایک چیز جس کی گارنٹی ہے وہ ہے ہم سب نے موت کو چکھنا ہے. کسی نے پہلے آنا ہے, کسی نے پہلے جانا ہے, اور یہ چیز ہمارا ایمان کا حصہ ہے. وہ ہم لوگ نہیں ڈرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور باقی جی میسیجز ہم لوگ کسی کا نہیں سنتے ہوتے, نہ ہم نے کوئی پرواہ ہے. ہم لوگ اپنے مشن پہ قائم ہیں, اور وہ مشن ہے حقیقی آزادی, آئین اور قانون کی پاسداری. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا جوڈیشل کمیشن کرنا چاہیے, یہ کس سطح کمیشن ہو, سپریم کورٹ کے جج ہو, موجودہ جج ہو, سابق جج ہو, اور یہ مطالبہ کس سے کریں؟ آزاد ججز صاحب یہاں پہ آپ کا یہ ابھی چیف جسٹس ہو, اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہو, ان کو یہ انیشیٹو لینا پڑے گا. لاقانونیت جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, اس کے ایک سینئر موسٹ لیڈر کو, ایک بوئے گناہ لیڈر کو, آپ کے پریس کے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا روزانہ تعلق ہوتا ہے, یہ اکیلے گاڑی چلاتے ہیں, ان کے پاس کوئی چھری بھی نہیں ہوتی گاڑی میں, ایک بلیڈ نہیں ہوتا, ان پہ یہ چیز ہو سکتی ہے. تو پاکستان میں اور بالخصوص اسلام آباد میں دارالخلافے میں کوئی شخص مرد یا خاتون محفوظ نہیں ہے. ان کو یہ انیشیٹو خود لے کے اور سب سے پہلے اس کو اختتام تک پہنچا.